الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ میں سے جو میرے ساتھ درود ابراہیم میں شامل ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کی یہ پروفکار تقریب جو میرے حوالے سے اور جو میرے ساتھی آئی پی پی کے اندر شامل ہوئے ہماری اس تقریب میں موجود ہیں، انتہائی قابل احترام جناب عبدالعلیم خان صاحب، صدر آئی پی پی، پون چودھری صاحب، رانا نذیر صاحب، اور جتنے آپ لوگ میرے بھائی، میرے جو ساتھی ہمارے ساتھ آئی پی پی کا سب نے، اور پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے نمائندگان، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے خان صاحب کی طرف سے، پون چودھری صاحب کی طرف سے، رانا نذیر صاحب، اور جو آئی پی پی کے جتنے بھی یہاں قائدین زوما ہیں، انہوں نے ہمارے کے حوالے سے خان صاحب کی ہدایات پہ یہ تقریب رکھی ہے، اور جو ہمارے حوالے سے شعیب صاحب نے الفاظ کہے اس کے لیے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج چونکہ میرا کوئی گلا اتنا تقریر کے لیے معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے، لیکن آئی بلیو کہ آپ کو میری آواز سمجھ آ رہی ہوگی۔ جب خان صاحب نے آئی پی پی بنائی تھی تو ہم بھی ان کی ٹیم کا حصہ تھے۔ اس کے بعد کچھ حالات یہاں پہ ایسے ہوئے کہ ہمیں پچھلے سال جون میں پاکستان پیپل پارٹی میں ہم شامل ہوئے۔ آزاد کشمیر کے 53 کا ہاؤس ہے، اس میں 27 پہ قائد اعوان منتخب ہوتے، تو پاکستان پیپل پارٹی کے پاس 13 تھے۔ ہم نے 2 ماہ کی کوششوں سے پاکستان پیپل پارٹی کو ہم 29 پہ لے کے گئے تھے۔ آزاد کشمیر میں فلور کراسنگ کا قانون بہت پرانا ہے، وفاق سے بھی پرانا ہے۔ 1990 میں ہمارے پونچھ سے وہ اسپیکر بھی رہے کرنل نقی خان، وہ ڈی سیٹ ہوئے تھے فلور کراسنگ کے قانون، لیکن 2022 میں آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے فلور کراسنگ کا قانون ختم کر دیا۔ اب لوگ پارٹیوں وہاں پہ بدلتے رہتے ہیں، دوسری پارٹیوں میں جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں چونکہ پنجاب کیبنٹ میں بھی رہا، میرا کام بھی میں شروع سے پنجاب میں رہا ہوں۔ جس جگہ پہ ہمارے ملک کے جائیں لوگ آزاد کشمیر کی بات پوچھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو گیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو روتے تھے۔ مقبوضہ کشمیر جو دنیا کا سب سے ہائی ملٹری زون ہے، 9 لاکھ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود ہے، اور کشمیر کے اندر رہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ وہاں پہ ہماری ماں، ہماری بہن اور بیٹی ہمارے سب زلالی پرچم میں اس ملٹری کے سامنے باہر نکلتی ہے۔ جب برہان وانی شہید ہوتے ہیں تو پاکستانی سب زلالی پرچم میں دفن ہوتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسا نائب وزیر اعظم آیا، آزاد کشمیر کے ہمارے اپنے ملک کے ساتھ 14 یا 15 ایگزٹ انٹری پوائنٹس ہیں، کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ رستے بند کر دیں گے۔ ہم نے کہا کہ تم باہر کہاں سے جاؤ گے، تعلیم کہاں حاصل کرو گے، علاج کہاں کرو گے، نوکری کہاں کرو گے، اپنے رستے بند کرتے ہو۔ لوگوں کو اتنا مجبور کر دیا گیا، یعنی جب بندہ پاگل ہو جاتا ہے تو وہ خودکشی بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے، کہ لوگوں کو تنگ کیا گیا۔ لوگ ہر جگہ پہ، میں بابوں کے دول کہتا ہوں کہ ہمارے پنجاب میں دوسری جگہوں پہ رہتے ہوئے شاید کچھ علاقوں میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہمارا پنجاب کا سائز بڑا ہے۔ آزاد کشمیر آپ کی مکمل فرنٹ لائن ہے، اوپر سیاچن سے لے کے نیچے چھم تک اگر آپ جائیں سیالکوٹ میں، آزاد کشمیر کے ہر رہنے والے کو پتہ ہے کہ پاک فوج کیا ہے، پاک فوج کا کردار کیا ہے۔ وہ پاک فوج کی گاڑیوں کے ٹرکوں پہ بوسہ دیتے، وردیوں پہ دیتے، ایک بانڈ ہے۔ آزاد کشمیر میں خود مختاری چاہنے والے
2022 میں آزاد کشمیر میں نے الیکشن کروایا 32 سال بعد، 4 ممبر ضلع کونسل۔ اب چونکہ آزاد کشمیر کے آئین میں اگر آپ علاقے پاکستان کی شرط کو نہیں بیان کرتے آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے۔ یہ پاکستان کو اپنے اوپر اعتماد تھا، 4 ڈسٹرکٹ کونسلر نہیں منتخب ہو سکی۔ اس کا مطلب ہے کہ خود مختاری والے نہیں ہیں وہاں پہ۔ کشمیری چونکہ 22 پاکستانی بنے تھے، کشمیری ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان ہیں۔ ہمارے ملک میں اگر کوئی گھسنا چاہے گا ہماری لاشوں سے گزر کی جائے، لیکن اس ناکام وزیر اعظم نے ایک ہلکے کے مشتمل ایم ایل اے نے، سارے کہہ رہے تھے ایم ایل اے کی حکومت، آزاد کشمیر میں بحران پیدا ہوا، آزاد کشمیر میں تماشا بنایا گیا۔ آزاد کشمیر میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے بیوقوف لوگ نہیں تھے، بجلی کا ریٹ تھا 16 روپے پر یونٹ، لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر 101 ہو جائے یعنی 1 یونٹ بڑھے تو آپ ریٹ 32 کیوں کرتے؟ بڑی جینوئن ڈیمانڈ تھی۔ ایک کامن بندے سے پوچھیں کہ 100 یونٹ آپ نے 16 روپے ریٹ فکس کیے، تو اگر ڈبل ہو گئے، میٹر خراب ہے تو اس کو ڈبل نہ کریں۔ وہ وزیر اعظم وفاق سے کیا کروا کے گئے، 3 روپے یونٹ آزاد کشمیر میں اس وقت بجلی ہے۔ بحثوں کے بولوں میں ہر جگہ پہ بجلی لگی ہوئی، آپ کیسے دے سکیں گے؟ جب کل نہیں دیں گے تو پھر وہی مسئلہ۔ آپ کبھی بھی ملک کی ریاستوں کی بنیاد ایسے نہیں رکھی جاتی، اور مقبوضہ کشمیر میں جو ہماری مائیں بہنیں قربانی دیتی ہیں وہ ہماری آس اور امید کے اوپر دیتی ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ جو میں نے ابھی آج نہیں بیان کروں گا کہ بڑی پارٹیاں، خان صاحب نے جو بیڑا اٹھایا ہے، پنجاب میں بھی ہم آئے، وفاق میں ہم آئے، ہم جی پی میں گئے، ہم ابھی آزاد کشمیر جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو یہاں پہ قومی پارٹی کا جو ویکیوم موجود تھا، اجارہ داری ہے، کسی کو سانس نہ لینے دیں، سانس اگر کوئی لے گا بہت چیزیں آپ کے ساتھ بالکل غیر جانبداری سے وہ خدا کو گواہ بنا کے، کوئی کسی پہ بہتان تراش نہیں ہوگی۔ تو میں آج جو ساتھی ہمارے شامل ہوئے، ماشاءاللہ ہمارے بہت ایک دن کا ٹائم ملا ہے، ہم خان صاحب کے پاس ہم زیادہ نہیں، لیکن انشاءاللہ رزلٹ آپ لوگ دیکھیں گے۔ آزاد کشمیر کے لوگ موجودہ نظام سے تنگ آئے ہوئے، آپ دیکھیں سراپا احتجاج سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے، تو سیاسی اعتبار میں معاملات حل ہوا کرتے ہیں، اور اس میں بھی خان صاحب اور ہم انشاءاللہ حصہ ڈالیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سردار ترین ریاض صاحب۔ میں اپنی جانب سے اور استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے آج جتنے بھی دوست اور ہماری بہنیں استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خاص طور پہ میں سردار تنویر الیاس صاحب کو اور ان کے پورے گروپ کو، جنہوں نے اپنے پورے گروپ کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کیا، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج یہاں پہ جو دوست استحکام پاکستان پارٹی کے قائدین موجود ہیں، میں ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 2 سال میں پارٹی کی تنظیم کے لیے، پارٹی کی جد و جہد کے لیے میرا بھرپور ساتھ دیا، اور آج بھی ماشاءاللہ وہ سب یہاں پہ سٹیج پہ اور ہمارے سامنے صوفوں پہ بیٹھے ہیں۔ اسی طرح جو آج دوست ہمارے شامل ہو رہے ہیں، جن کا نام ابھی شعیب صدیقی صاحب نے لیا، میں ان سب کا ایک بار پھر نام لے کے ان کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ کرنل معروف صاحب کو، علی شان سونی صاحب کو، ملک ذوالفقار علی صاحب کو، ملک محمد یوسف صاحب کو، ہماری بہن صاحبہ صادق صاحبہ کو، ڈاکٹر انصار عبدالی صاحب کو، سردار شہزاد عزیز صاحب کو، سردار تبارک علی صاحب کو، راجہ مظہر قیوم صاحب کو، چودھری ریاض گجر صاحب کو، طاہر کھوکھر صاحب کو، بلال بٹ صاحب کو، حمزہ مجید بزمی صاحب کو۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس ایک لسٹ ہے، تقدیس گیلانی صاحبہ کو اور مختلف طارق صاحب کو، عبد القدیر صاحب کو، افتخار طیب صاحب کو۔ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے آنے سے ہماری پارٹی نہ صرف
آزاد جموں کشمیر میں بلکہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ کافی عرصے بعد میری ہمارے دوست جو یہاں پہ صحافی موجود ہیں ان کے ساتھ بھی بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ ان سے بھی جو سوالات ان کے ذہن میں ہوں بعد میں وہ ضرور کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں جو میں نے بھی کافی دل میں رکھی ہوئی ہیں ان کا بھی اظہار کھل کے کروں۔ سب سے پہلے تو میں آزاد کشمیر کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر پاکستان کا دل ہے۔ حضرت قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، تو پاکستان کشمیر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور کشمیری اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا کسی اور پاکستان میں رہنے والے خطے کا پاکستانی ہے، اور کشمیری اور کشمیر ہمیں اتنا ہی پیارا ہے جتنا پاکستان کا کوئی اور صوبہ ہمیں پیارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے بھی سب سے زیادہ حسن دیا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان میں سب سے حسین کوئی جگہ ہے تو وہ کشمیر ہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا، استحکام پاکستان کو، پارٹی کو یہ اعزاز دیا کہ ہمیں وہاں پہ حکومت بنانے کا موقع ملا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو خوبصورت کشمیر ہے انشاءاللہ اس کو ہم پاکستان کی خوبصورت ترین نہ صرف وادی بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس کا ایک خوبصورت ڈیولپڈ ایریا کے طور پہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ یہاں کی محرومیاں، یہاں کے روزگار کا مواقع نہ ہونے کی وجہ سے اگر کشمیر کو واقعی اپنے پورے پوٹینشل کے ساتھ ڈیولپ کیا جائے تو کسی صورت بھی یہ کسی یورپ کے بہترین پرفضا مقام سے کم نہیں ہے، اور یہ اتنا ہی ریونیو کما سکتا ہے جتنا یورپ کے کوئی خوبصورت ایریاز کماتے ہیں ٹورزم سے۔ پاکستان کا اگر آپ صرف ٹورزم دیکھ لیں تو اگر کشمیر میں بنیادی سہولتیں ہوتی، کشمیر میں وہ جگہ ڈیولپ کی جاتی، تو پاکستان سے بھی لاکھوں لوگ ہر سال جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر جا سکتے تھے۔ لیکن میں کسی کو الزام دیے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جتنی بھی پارٹیاں برسر اقتدار رہیں، جو بھی ان کے منشور تھے وہ اپنے منشور پہ عمل نہیں کروا سکی، اور اس میں میں کسی ایک کو ذمہ دار نہیں سمجھتا، میں ان تمام پارٹیوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں جنہوں نے باری باری آزاد کشمیر میں حکومت کی ہے۔ اس کا حساب تو ان کو عوام کو ان سے لینا چاہیے، جو باری باری سارے اقتدار کے مزے لے کے اور آج بھی وعدے کرنے پھر آ جاتے ہیں۔ تو کشمیر کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی کوئی 3 دفعہ، کوئی 4 دفعہ، کوئی 2 دفعہ یہاں پہ حکومت بنا چکا ہے، تو بھائی آپ نے اگر آپ کی حکومت تھی تو پہلے کیوں نہیں یہ کام کیا؟ اگر آپ نے ہم سے وعدے کیے تھے تو وہ پہلے پورے کیوں نہیں کیے؟ اگر آپ نے کوئی منشور دیا تھا پارٹی نے تو اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ اس کے اندر وہ تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اس آج کی محرومیوں کا ذمہ دار ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہماری پارٹی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا تو ہم اپنی اس خطے کو، اس کی محرومیوں کو دور کریں، اس کے نوجوانوں کو امید کی کرن دیں، اس کے نوجوان کو پتہ ہو کہ میرے لیے ایک بہترین فیوچر میرے سامنے موجود ہے، اور یہ اگر آپ دے نہ سکے تو یہ محرومیاں بڑھتی جائیں گی۔ اس لیے میں اپنی تمام جماعت سے بھی اور تمام اکابرین سے بھی اور تمام قائدین سے بھی کہتا ہوں
کہ آج ہم پہ ایک ذمہ داری بھی ہے کہ ہم نے اگر آج یہ وعدہ کیا ہے اپنی کشمیری بہن بھائیوں سے کہ ہم اس خطے کی خدمت کریں گے، تو ہم نہ صرف ان کو جواب دیں ہیں بلکہ سب سے پہلے اپنے خدا کو بھی جواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اس کا ضرور جواب دے ہوں گے کہ اگر ہم نے اپنی قوم سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے وعدہ کیا تھا تو ہم اس کو کیوں پورا نہیں کر سکے۔ آج کشمیر میں جو سب سے بڑی محرومی ہے وہ نوجوان کے لیے ایک مستقبل کی امید ہے، اور نوجوان کو جو اس وقت ہمارے لیے کل ہے، اگر اس کو امید نظر نہیں آئے گی تو یہ نوجوان جو ہے یہ کسی بھی حد تک جا سکتا۔ آج ہم نے اپنے نوجوان کو یہ وعدہ کرنا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی اقتدار میں آ کے سب سے پہلے اپنے ایک نوجوان کے روزگار کا بندوبست کرے گی، اور یہ صرف نعرے کی حد تک نہیں ہوگا، یہ اس علاقے کو ڈیولپ کرنے سے ہوگا۔ جس جگہ پہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہو اسی کا بہترین استعمال کرنا چاہیے۔ جس وادی میں اتنی خوبصورتی ہو، اس میں سب سے آسان چیز جو آپ پیسے بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ اس کا ٹورزم ہے۔ پورے یورپ میں آپ جائیں، سوئٹزرلینڈ کو جا کے دیکھیں، وہاں پہ اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے، اس کی خوبصورتی اور اس کو ٹورزم میں کنورٹ کرنا۔ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اربوں ڈالر جو ہے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی جگہوں کو انہوں نے اتنا خوبصورت رکھا ہوا ہے اور اتنا پریزروڈ رکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر وہ اربوں ڈالر جو ہے وہ ہر سال کماتے ہیں۔ اور یہی ہمارے پاس یہ کشمیر ہے جو کہ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ ہے۔ یہ کہیں میں نے سوئٹزرلینڈ بھی دیکھا اور میں نے کشمیر بھی دیکھا، میں نے گلگت بلتستان بھی دیکھا۔ ہمارے علاقے جو ہمارے پاس ہے وہ اس سوئٹزرلینڈ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ لیکن کیا ایسی جگہ پہ ٹورزم ہو سکتا ہے جہاں کی کوئی سڑک ہی پکی نہ ہو؟ کیا ایسی جگہ پہ ٹورزم ہو سکتا ہے جہاں پہ 500 کلومیٹر میں ایک باتھ روم بھی نہ ہو؟ کیا ایک ٹورسٹ کے لیے وہاں تک پہنچنا، اس کے لیے پوری سڑک جو آپ کی 800 کلومیٹر کی ہو اس کے اوپر ایک لائٹ بھی نہ ہو؟ ٹورزم کی بھی کوئی بنیادی سہولیات ضروری ہیں۔ ٹورزم ایسے ہی تو نہیں ہو جاتا۔ ٹورزم کے لیے بھی کوئی نہ کوئی رولز، کوئی ریگولیشنز، کوئی قانون، کوئی ضابطے بنانے پڑیں گے، کوئی انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا، کوئی موٹر ویز بنانی پڑیں گی۔ کوئی انفراسٹرکچر بنائیں گے تو آپ کا ٹورزم پروموٹ ہوگا، ایئرپورٹ بنانے پڑیں گے۔ اگر یہ سارا کچھ ہم نہ کر سکے تو ٹورزم نہیں آئے گا، اور یہ باتیں کرنے سے نہیں آئے گا، یہ ایکچوئل پریکٹیکلی کرنے سے آئے گا۔ میں آپ کو صرف ایک مثال کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں جب 2 سال پہلے وزیر بنا تو میرے پاس 2 اور وزارتیں بھی تھیں۔ میں 1 سال بعد پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں مواصلات پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں، اس لیے برائے مہربانی میری 2 وزارتیں جو ہیں کسی اور بھائی کو دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے وزارت، تو آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں ایک محکمے پہ فوکس کروں، اور یہ اتنا بڑا محکمہ ہے کہ اگر میں اس کے اوپر بھی فوکس کر پاؤں تو وہ بھی بہت بڑی بات۔ ہم نے 2 سال کے اندر NHA کا ریونیو جو 66 بلین تھا اس کو 130 بلین کیا۔ سڑکیں بنانی ہیں تو ہوا سے تو نہیں بننی، انفراسٹرکچر بنانا ہے تو باتوں سے تو نہیں بننا بھائی، پیسے سے بننا ہے۔ ہمیں ٹوٹل جو ہمارا PSDP ہے اس سے 160 ارب 165 ارب کے قریب آیا اس سال، اور میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے مجھے اس قابل رکھا، میں 3 سال کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کو 400 سے 500 ارب روپے سالانہ کمانے والا ادارہ بنا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سال کے لیے بھی میں نے اپنا ٹارگٹ 200 ارب سے زیادہ رکھا۔ اگر ہم اپنے حصہ نہیں ڈالیں گے
یہ ملک میں اگر اس کی ترقی میں ہم حصہ اپنا نہیں ڈالیں گے تو کون آ کے ڈالے گا؟ کہاں سے آئیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس کے اوپر لے کے جانا ہے؟ یہ کوئی منو سلوا تھوڑی ہے کہ اوپر سے خود ہی پیسے گرتے رہیں گے اور خود ہی سڑکیں بنتی رہیں گی۔ آج آپ سارے کشمیر سے آئے ہیں، آج آپ نے اسلام آباد جو مری ایکسپریس وے ہے وہ دیکھی ہے۔ 1 سال پہلے مجھے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں اس سے گزرا ہوں، میرا بڑا دل دکھا۔ میں نے ان کو کہا تھا آپ آئندہ جب اگلے سیزن میں جائیں گے نا، ٹھیک ہے، مجھے ضرور میسج کیجیے گا۔ آج ان کا میسج میرے پاس موجود ہے۔ اتنے وہ خوش ہوئے کہ یار کمال سڑک بن گئی۔ تو میں نے انہی لوگوں سے بنوائی ہے۔ 100 روپیہ اگر اس کے اوپر ٹول ہے، آج میں نے اگر اس کو 200 روپیہ کر دوں گا تو کسی کو دکھے گا؟ وہ سڑک اتنی بہترین بن گئی ہے، تمام سہولتیں اس پہ ہو گئی ہیں، درمیان میں اس کی 2 مساجد بنا دی ہیں، ریسٹ ایریاز بنا دی ہیں۔ آنے والے جانے والے ہماری مائیں بہنیں ہمارے بچے جو پہلے جاتے تھے، آپ سوچیں 60 کلومیٹر کی تھی، ایک باتھ روم نہیں تھا، ایک۔ ہمارے ماں باپ بھی مری جاتے ہوتے تھے، ہمیں جب سے پیدا ہوئے ہیں مری 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 سنتے رہے ہیں۔ پورا اسلام آباد سے مری تک ایک باتھ روم نہیں تھا۔ یہ ہمارا ٹورزم، یہ دیکھیں، سوچیں ذرا، ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ذرا ہماری پرائرٹیز چیک کریں کہ پچھلے 80 سال میں ہم مری مری کہتے رہے، ایک باتھ روم نہیں بنایا راستے لے جانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو سڑک بنی ہے اسی NHA نے بنائی ہے، انہی انجینئرز نے بنائی ہے۔ میں یہی روڈ جو ہے وہ اپنا کراچی میں بنا رہا ہوں، لیاری ایکسپریس وے۔ آپ دیکھیے گا جا کے جس طرح مری کی روڈ بنی ہے، اسی طرح کی لیاری کی کراچی میں ایکسپریس وے بن رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوبصورت بنائیں گے اس کو۔ کوئی گیدڑ سنگھی نہیں ہے۔ محنت کریں، کوشش کریں، اس ملک کے لیے اپنی جو آپ اپنے کاروبار کے لیے کر سکتے ہیں، اس ملک کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنا کاروبار بھی تو اپنا سمجھتے ہیں نا، اس ملک کو بھی اپنا سمجھ لیں۔ یہ سب کچھ ممکن ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا پچھلے سال، میں CM صاحب کو ملا جو اس وقت کے CM تھے گلگت بلتستان کے، اور میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کی جو ٹورزم ہے نا، اس میں ایک بہت بڑی خرابی ہے، اور وہ یہ کہ جب لوگ یہاں سے ہو کے واپس جاتے ہیں نا، ہمیں کہتے ہیں یار میری تو کمر رہ گئی ہے اور میرے تو سارے گردے ہل گئے ہیں یار، اتنی سڑک خراب تھی، اتنی خوبصورتی تھی یار، لیکن جب میں وہ نیچے کھائی دیکھتا تھا نا تو مجھے مجھے صورتیں آتی تھی میں نے ساری پڑھ چھوڑی۔ یہی تھی نا باتیں جو لوگ آگے کرتے ہیں وہاں سے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ گلگت میں اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، یہ کیسے ہوگی ترقی اگر سڑک ہی نہیں ہوگی؟ اگر ٹورزم جو ہے وہ جو ٹورسٹ آتا ہے وہ بیچارہ واپسی پہ اگر کوئی مطلب ہے ساری صورتیں یاد کرتا کرتا واپس جاتا ہے تو یہ کیسے ترقی ہوگی؟ آپ یہ سڑکیں ہمیں دے دیں، ہم آپ کو NHA کے اس کے اوپر ساری سڑکیں بنا کے دیتے ہیں۔ اور میں نے ان سے وہ ساری سڑکیں اس دن لی جس دن وہاں پہ کوئی الیکشن کا دور نہیں تھا، کوئی الیکشن دور دور تک نہیں تھا، اور میں نے ان کو کہا کہ یہ ساری سڑکیں ہم بنا کے آپ کو دیں گے، ہم پورے پاکستان کے لیے ٹول لگائیں گے، لیکن جو GB کا لوکل ہوگا، جو GB کا رہنے والا ہوگا وہ ٹول فری گزرے گا اس میں سے۔ لیکن اگر وہ ٹورزم کے لیے پورے پاکستان سے آ رہا ہے تو وہ 200 روپے کے اوپر نہیں مسئلہ ہے، اس کو اچھی سڑک چاہیے، اس کو اچھی جگہ چاہیے، اس کو ریکریشنل ایریاز چاہیے، اس کو صاف ستھرا ماحول چاہیے، اس کو سیفٹی چاہیے، اس کو سڑک پہ لائٹیں چاہیے، اس کو سڑک پہ باتھ روم بنے ہونے چاہیے۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، پوری دنیا نے یہ کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو ارباں ڈالر بنا رہے ہیں، لوگ پوری دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو 25 کروڑ عوام ہے، کراچی والوں کے لیے کون سی جگہ ہے ان کے پاس جانے کی جب ان کا دل کرے اپنے بچوں کو کوئی لے کے جانے کے لیے؟ گلگت ہے یا کشمیر ہے، پورے پنجاب سے لوگ کہاں جائیں؟ یہی جگہ ہیں۔ پورے بلوچستان سے اگر کسی نے جانا ہے اور وہ جا کے پرفضا مقام پہ جانا چاہتا ہے تو کہاں جائے گا؟ تو اس لیے ہمیں یہ ایریا ڈیولپ کرنے کے لیے ایک پورا پلان بنانا پڑے گا۔ جس طرح آپ کا بزنس پلان ہوتا ہے اس طرح آپ کو اس ایریا کو پورا ڈیولپ کرنے کے لیے ایک پلان بنانا پڑے گا، اور یہ کوئی مشکل نہیں، یہ سب ممکن ہے، صرف ول ہونی چاہیے، صرف ایک
ایک ایمانداری آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ واقعی میں نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے. آج تک کیوں نہیں بنا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں. ایک دن میرے سے اسمبلی میں سوال پوچھ لیا, آپ کب بنا رہے ہیں جی وہ حیدرآباد سکھر موٹر وے؟ اب آپ سوچیں, جنہوں نے 30 سال حیدرآباد سکھر موٹر وے نہیں بنائی, وہ میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ کب بنا. میں نے ان کو کہا کہ بھائی میں آپ لوگوں کو معاف کرتا ہوں, اللہ کرے آپ کو عوام بھی معاف کر دے, لیکن میں آپ کو معاف کرتا ہوں. میں نہیں آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی آپ کیا کرتے رہے ہیں, ذرا 30 سال کا اپنا تو حساب دے دیں. 1997 میں بنی تھی یہ لاہور اسلام آباد موٹر وے, اور آج دیکھیں کیا ہے. آج تک کون کون سی حکومت رہی اور کون سی اس میں سے باہر ہے, ذرا وہ اپنا حساب تو دے دیں. جو 3 دفعہ 4 دفعہ بنے ہیں وہ بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کب بنائیں گے موٹر وے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم رکھا جاری, اسی سال انشاءاللہ تعالی وہ موٹر وے شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور یہ صرف سکھر سے حیدرآباد نہیں بنے گی. میں نے ان سے پوچھا یہ سکھر حیدرآباد کیا ہوتا؟ بھائی پاکستان کی جو سب سے بڑی اکانومی ہے وہ تو کراچی ہے. آپ پورٹ آپ کا کراچی میں, آپ حیدرآباد تک کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کے آگے کیا بنے گا؟ تو آپ سوچیں ہماری پلاننگ, حیدرآباد سکھر کرتے تھے. الحمدللہ آج ہم نے اس کو کراچی کی پورٹ تک, کراچی کی بندرگاہ تک کنیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور کراچی پورٹ سے نکلے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان کنیکٹ ہوگا اس کے ساتھ. اسی طرح لاہور سیالکوٹ موٹر وے بنی, بہت اچھی بات بنی, پر جب بنی یہ نہیں سوچا کہ اس کو ہم آگے اگر لے کے جائیں گے, کل کو کھاریاں لے کے جائیں گے, کھاریاں سے پنڈی لے کے جائیں گے, تو یہ تو 4 لین بنا دی ہے. آپ کو پتہ ہے لاہور اور اسلام آباد کے درمیان میں 100 کلومیٹر کم ہوتا ہے اس موٹر وے کے ذریعے. جو ہماری پہلی ہے M2, اس سے 100 کلومیٹر فاصلہ کم ہوتا ہے, 1 گھنٹہ بچتا ہے. آپ سوچیں کہ 30 سالوں میں اگر یہ موٹر وے بنی ہوتی تو اس ملک میں کتنا پیٹرول بچا ہوتا, لوگوں کا کتنا ٹائم بچا ہوتا, کتنے وسائل اس ملک نے جو استعمال کیے ہیں وہ بچے ہوتے, پر کوئی پوچھنے والا نہیں. سو میں نے ان کو کہا کہ یہ موٹر وے لاہور سے شروع ہوگی, سیالکوٹ, کھاریاں, پنڈی تک بنے گی, 100 کلومیٹر کم ہوگا, اور ہم نے اس کو 4 لین کی بجائے 6 لین بنانا ہے, اور الحمدللہ آج وہ موٹر وے 6 لین بن رہی ہے. اسی طرح ہم نے ایک اور سڑک کا کہا ہے جو کہ اس وقت کاغان نران مانسیرا سے شروع ہوتی ہے, کاغان نران سے ہوتی ہوئی بابو سر سے ہوتی ہوئی یہ چلاس گلگت سے ہوتی ہوئی چائنا تک جائے گی. یہ موٹر وے جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک نیا آلٹرنیٹو روٹ دے گی KKH کا, اور یہ اس کو 150 کلومیٹر 160 کلومیٹر کم کرے گی فاصلے کو, اور یہ پورے سال کے لیے ہوگی. اس سے آپ جو ٹریفک ہے چائنا سے, آدھا چائنا جو کہ ویسٹ سائڈ آف چائنا ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا, اور وہ بندرگاہ استعمال کرے گا آپ کی کراچی کی, کیونکہ نیچے کراچی تک آپ اس کو کراچی پورٹ تک منسلک کریں گے. اب یہ کیوں نہیں بنی کوئی جواب نہیں میرے پاس. کراچی میں ہماری موٹر وے کیوں نہیں بنی کوئی جواب نہیں. لیکن جھٹائی اس بات کی ہے کہ جنہوں نے نہیں بنائی وہ مجھ سے پوچھتے ہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہماری اس وقت اسلام آباد مری ایکسپریس وے ہے, انشاءاللہ اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں مظفر آباد تک. اور یہ جو سڑک ہوگی سیم سپیکس پہ ہوگی. یہ والی جو سڑک ہوگی یہ پہلے کوہالہ برج اور کوہالہ برج سے آگے جائے گی, یہ سیم سپیکس ہوگی جو اس وقت اسلام آباد مری کے درمیان, جس طرح وہ خوبصورت ہے بالکل اسی طرح وہاں تک جائے گی. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ ہم مانسیرا سے بھی اس کو کنیکٹ کریں گے. مانسیرا کاغان نران روڈ جو ہے اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کنیکٹ کریں گے انشاءاللہ. یہ کشمیر میں انشاءاللہ میں اپنی کشمیری بہن بھائیوں سے, اپنے نوجوانوں سے وعدہ کرتا ہوں
میں اس علاقے کے جو جتنی محرومی ہے اس کو دور کروں گا. ہمیں وہاں پہ جو کچھ بھی کرنا پڑا, مجھے ایک ہفتے میں وہاں پہ 4 دن بھی گزارنے پڑے, میں گزارا کروں گا تاکہ اس علاقے کی محرومیوں کو دور کرے. اس ملک نے مجھے سب کچھ دیا ہے, میرا کام ہے میں اپنی جانے سے پہلے اس ملک کی لیے جو کر سکتا ہوں وہ میں کر کے جاؤں, اور انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. ایک اس سے پہلے کہ مجھے میرے صحافی بھائی سوال کریں, ایک بڑی بات ہوئی گلگت میں. انہوں نے کہا جی گلگت میں آزاد لوگ تھے, آپ کو کیوں شامل ہو گئے؟ بھائی وہ ہم نے الیکشن لڑا, تیسرے نمبر پہ ہمارے ووٹ آئے, ہمارے پاس سیٹ کوئی نہیں آئی. جو پارٹی جیتی میں نے اس کو مبارکباد دے دی. ہم نے کوئی اس وقت تک شاید 48,000 یا 47,000 ووٹ لیے تھے. ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو جی بی سے آئے ہیں, وہ بتا سکیں گے. تو جب ہم تیسرے نمبر پہ آئے, پہلے نمبر پہ پیپلز پارٹی آئی, دوسرے نمبر پہ نون آئی, اور تیسرے نمبر پہ ہم آئے. اور ہمارے پاس پارٹی کوئی سیٹ نہیں آئی تھی, پر ہمارے پاس 47,000 ووٹ تو آیا تھا نا. ہم نے ہر حلقے سے ووٹ تو لیا تھا. کسی جگہ پہ ہم نمبر 2 بھی تھے, کسی جگہ ہم نمبر 3 بھی تھے, کسی جگہ پہ ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کوئی ان نون کینڈیڈیٹ تو نہیں تھے, وہ بہترین کینڈیڈیٹ تھے. ہمارے پاس پرانے گورنر صاحب تھے راجہ جلال صاحب, ہمارے پاس پرانے سی ایم صاحب تھے حاجی گلبر خان صاحب, ہمارے پاس پرانے کوئی 3-4 وزیر تھے. تو ہمارے اچھے کینڈیڈیٹ تھے. تو میں تو اس کے بعد نہیں رویا, میں تو نہیں کہا کہ ہمیں ہرا دیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ٹمکا ہو گیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, یہ جیت گئے, ان کو مبارک دیں. میں کسی جگہ 400 سے ہار گیا, کسی جگہ 300 سے ہار گیا, کسی جگہ 500 سے ہار گیا, تو کیا رونا شروع کر دیتا؟ کسی دن آپ نے میرا رونا سنا؟ بھائی یہ باقی پارٹیوں کو سمجھ نہیں آتی, جس دن جیت جاتے ہیں اس دن بڑے خوش ہوتے ہیں, جس دن ہار جاتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں. بھائی یہ دونوں چیزوں میں کیا ہے؟ میں نے 2024 کا الیکشن لڑا, ہماری 25 سیٹوں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے. یہ بہت سارے میرے دوست آگے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ رانا نذیر صاحب بیٹھے ہیں, 7 دفعہ MLA رہے ہیں. الیکشن ہار گئے تو ہم روئے کسی دن؟ ہاں بتائیں, ہم نے کسی دن رونے کے لیے کوئی پریس کانفرنس کی کہ جناب ہم ہار گئے, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, یہ بھاگ گیا تھا, ہمارے ڈبے چلے گئے, یہ ہو گیا؟ جب ہار جاؤ تو بھی مان لو, پر جب جیت جائیں اس کے بعد انہوں نے کہا آزاد آپ کے پاس کیوں آئے جی, دوسری 2 جماعتوں کے پاس کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ان کے پاس تو تو میں آپ کو سمپل سمجھا دیتا ہوں. حساب ہے اگر میرے بھائیوں کو آ جائے, اور میں نے بہت سارے پروگرام دیکھے, ہمارے صحافی بھائیوں کو بھی ضرورت ہے یہ حساب سمجھنے کی. بھائی بات یہ ہے کہ نون لیگ نے اعلان کر دیا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. یہ ہمارے 5 بھائی جو جیتے, یہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی گئے, نون کے پاس بھی گئے. ہمارے پاس آنے سے پہلے نون نے اعلان کر دیا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. یہ 5 جو دوست ہیں یہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے, پہلی بات. دوسری بات, یہ پیپلز پارٹی کے پاس گئے, انہوں نے کہا بسم اللہ ضرور آئیں, ہمیں جوائن کریں, ہم تو حکومت بنا رہے ہیں. جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کون سا نمبر ہوگا تو انہوں نے کہا 9 تو ہمارے پاس پہلے ہیں, اب آپ کا ہوگا 10واں, 11واں, 12واں, 13واں, 14واں. تو جب اب ان کے پورے ہو جاتے تو باقی سیٹیں بھی ان کو ریزرو مل جاتی, تو کیا پیپلز پارٹی کو ان کی کوئی ضرورت رہ جاتی؟ ان کی نہیں ضرورت رہ جاتی. تو یہ تو سیاست ہی ہے. کوئی غلط بات کر دی ہے تو ہمیں بتا دیں, ہم آپ سے معافی مانگ لیتے ہیں, پوری قوم سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ ان کو بھائی ہم نے شامل کیوں کر لیا. ہماری جماعت ہے بھائی, ایک MPA جیت کے, ایک MLA جیت کے ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے, کیا کہیں اس کو کہ بھائی دروازہ بند کر دو؟ ٹھیک ہے, وہ ہمارے ساتھ آئیں گے تو وہ سارے کے سارے ہماری پارٹی میں ان کا کیا نمبر ہے؟ 1 2 3 4 5. اب بتائیں, اب سب سیاسی لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے صحافی بھائی بھی بیٹھے ہیں. بھائی ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں, اگر آپ وہ 5 میں ہوتے تو آپ جا کے 14ویں نمبر پہ رکھنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو یا پہلے نمبر پہ رکھنا چاہتے ہیں؟ اتنی سی بات ہے. اب مجال ہے کسی کو سمجھ آ رہی ہو؟ ہر بندہ اپنی اپنی بات کری جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے بھیج دیا, یہ انہوں نے بھیج دیا. بھائی اگر انہوں نے بھیجنا تھا تو پھر ہمارا کینڈیڈیٹ کیوں ہار گیا؟
اور اگر انہوں نے بیچنا تھا تو کوئی 300 سے ہار گیا, کوئی 500 سے ہار گیا, کوئی 600 سے ہار گیا. تو پہلے انہوں نے ہمیں ہرا دیا اور پھر انہوں نے ہمیں ملا دیا. کمال ہے یار. کوئی اپنی عقل بھی بندے کو ہوتی ہے یار. اور اچھے خاصے صحافی ہمارے ٹی وی پروگراموں پہ بیٹھے ہوئے لگے ہیں جی, ان کو چھوڑ کے ان کی طرف آ گئے. بھائی آپ روک لیں, آپ کو میں نہیں پسند تو آپ روک لیں ان کو. پر سیاسی جماعت ہے, آج ہمارے ساتھ یہ آئے ہیں, ان کا کسی بات پہ اختلاف ہوا تو آئے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو ہم سارے سیاسی لوگ ہیں. اگر ہمارا کسی جماعت سے اختلاف ہوتا ہے تو آج انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے اس جماعت میں نہیں رہنا, ہم نے نئی پارٹی میں جا کے شامل ہونا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے ایک نئے ارادے کے ساتھ جو ہے آزاد کشمیر میں سیاست کرنی ہے, اور ہمارا نیا ایجنڈا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ تبدیلی آئے, اور اگر لوگوں میں محرومیاں ہیں تو ان کو دور کریں. کیا وہی جماعتیں جو 3 دفعہ باری لے چکی ہیں, بھائی وہ تو محرومیوں کی ذمہ دار ہیں. انہوں نے اگر محرومیاں دور کرنی ہوتی تو محرومیاں ہوتی کیوں, پیدا کیوں ہوتی؟ پہلے خود ہی پیدا کرتے ہیں محرومیاں اور بعد میں کہتے ہیں ہم دور کرنے آئیں گے. تو اس لیے میں نے آج سب کے سامنے اپنی باتیں بتا دی ہیں. ہمارا ایجنڈا بالکل کلیئر ہے. ایک جو بچہ ہے وہاں پہ اس کو 100% بچوں کو میں تعلیم دینا چاہتا ہوں. سب کے لیے ہم اپنا ریونیو جنریٹ کریں گے. صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہوں گی, ہم اپنا ریونیو جنریٹ کریں گے. پورے ملک سے ٹورزم لائیں گے. وہاں پہ جہاز آئیں گے, وہاں پہ ایئرپورٹ بنیں گے, وہاں پہ نئی سڑکیں بنیں گی, انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, پھر ٹورزم ہوگا, سیفٹی ہوگی, سیکیورٹی ہوگی, اور انشاءاللہ وہ سارے پیسے جو ہیں وہاں پہ لگیں گے. اس آزاد کشمیر کے فیصلے آزاد کشمیر کے اندر بیٹھ کے ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہمیں اس قابل کیا. میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں, ہمیں اگر آپ نے حکومت دی, میں ساری کی ساری پوری کی پوری کشمیری بہن بھائیوں سے بات کر رہا ہوں, اگر آپ نے ہمیں اس قابل کیا, اگر وہاں پہ کرپشن ہو جائے وہاں پہ, میں ذاتی طور پہ اس کا ذمہ دار ہوں گا. ایسا وزیر میں رہنے نہیں دوں گا جو وہاں پہ کسی کرپشن میں انوالو ہوگا. تو میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں, اگر آپ نے یہ جو ہمارا نظام ہے اس کو تبدیل کرنا ہے, آپ ہمارے ساتھ آئیں, آپ ہمارا ہاتھ پکڑیں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں. آپ کا ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے جو ہمارے میڈیا سے دوست آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ہمارے جو بہنیں اور ہمارے بھائی آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہماری IPP کی جو لیڈرشپ یہاں پہ آئی ہے, خاص طور پہ دور دراز علاقوں سے, میرے بھائی وہ دیکھیں پیچھے سے جو ہے وہ اپنا پتہ نہیں شاید 20 کلومیٹر کا 20 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچے ہیں. آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. تو اس گیپ کو کس طرح دیکھتے ہیں جو ایک سال آپ کی باتیں سے دوسرے آپ نے NHA کی بات کی کہ NHA کے ریونیو میں اضافہ ہوا ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ NHA کے جو ٹول پلازے ہیں ان کا بھی 100% سے زیادہ اس میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور جو GT روڈ کے جتنے بھی ٹول پلازے ہیں وہ کب FCI کے ساتھ منسلک ہو جائے گا. سر آپ پہلے اپنا جواب دیں. ظاہر صاحب شکریہ. دیکھیں ایک سال ہم نے بھی وہاں جا کے PPP کی گورنمنٹ بنائی اور IPP کا بھی سفر جاری رہا. ہم نے دیکھا کہ بڑا IPP نے جو اچیومنٹس کی, اسپیشلی GB میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک مارک ہے. اور پھر جو خان صاحب نے بورڈ اسٹیپ لیا آزاد کشمیر میں اگر جو 15-20 دن بعد الیکشن ہے, اگر یہ جو پنچ کے مظاہرین اٹھ جاتے ہیں, کیونکہ پنچ کے جو 4 اضلاع ہیں وہ اس وقت بالکل لاک ہیں, لوگ تعزیت کے لیے نہیں جا سکتے, لوگ شادی میں نہیں جا سکتے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ IPP کا سفر جاری تھا تو ہم واپس اپنے گھر میں آ گئے. سر یہ ایک سوال ٹھیک ہے یہاں پہ آزاد کشمیر میں جی میں NHA کا بھی جواب دیتا ہوں, آپ سوال کر لیں بھائی. آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے, 1 دن سے زائد ہو چکے ہیں, لاک ڈاؤن ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے طرف منشور کرا رہی ہیں, ٹکٹ جاری ہے, لیکن اس وقت تک کوئی بھی ان لوگوں کو بات نہیں کیا, ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں,
اتنے دن سے نیٹ ڈاؤن ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال تھی 5 اگست کے بعد کی، وہ آپ نے حالات کشمیر کے اندر بنا دی ہے، کوئی بھی وہاں پہ نہیں جا رہا. اس حوالے سے کیا استحکام پاکستان پارٹی کوئی استحکام لانے کی کوشش کرے گی؟ جی آپ کا بہت شکریہ. میں پہلے بھائی کے بات کا جواب دے دوں. این ایچ اے جو ہے وہ اس نے اپنا ریونیو بڑھایا ہے. تو میرے بھائی ہمارے پاس این ایچ اے میں ریونیو بڑھانے کے لیے جو سب سے مؤثر وہ ہے وہ ٹول ٹیکس ہی ہے. اور ٹول جو ہے وہ 2018 سے لے کے 2024 تک 1 روپیہ بھی نہیں بڑھا تھا. تو جب آپ کے پاس اگر آپ 2018 کا دیکھیں تو بھی ہمارے پاس 66 بلین ہی تھا اور 2024 میں بھی 66 بلین تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ 18 سے لے کے 24 تک جو ٹول نہیں بڑھا اس کا خمیازہ سارا عوام نے جو ہے وہ برداشت کیا. جو نئی سڑکیں نہیں بن سکتی، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو ایک اچھی سڑک ملے، اس کے گھر تک، اس کے گاؤں تک، اس کے محلے تک. تو اس کے لیے ہمیں جو ریونیو ہے اس کو بڑھانا پڑے گا اور ہم یہ بڑھا رہے ہیں. آپ نے جو جی ٹی روڈ کی بات کی تھی، جی ٹی روڈ کو بالکل منسلک ہونا چاہیے ایم ٹیکس سے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری پرائرٹی میں ہے. اور آپ نے جو بات نشاندہی کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جائز. جی آپ کی میں بات جواب دیتا ہوں، دونوں کو اکٹھا دے دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ آزاد کشمیر سے منتخب ہونے والے جنہوں نے تباہی مچائی ان سے عوام سوال پوچھے جن لوگوں نے تباہی کی. پہلی بات یہ کہ آپ کے ارد گرد سیلانی ساتھ کے اکثر ریاض اور ساتھ کے علی شان سونی یہ ساری حکومت کا حصہ رہے ہیں. کیا آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ نے کیوں خرابی پیدا کی ہے؟ جب نئی قیادت کے ساتھ آپ آتے تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہی افراد پہلے عمران خان دیگر رہنماؤں آصف علی زرداری کی تعریف کرتے رہے. کیا یقین ہے آپ کو کہ یہ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے؟ کیونکہ 2022 کا تقریر ریاض صاحب نے ذکر کیا کہ اس کے بعد تو وہ وہاں سے سیاسی مفادات میں تبدیل کرنے کے لیے بھی ادھر واسطہ بات کر دیا گیا. کیا آپ کو ان پہ یقین ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیاسی ہمارے دوست آئے ہیں یہ کسی نہ کسی جماعت کا حصہ رہے ہیں. اور جماعت کی ایک پالیسی تھی، جماعت کی ایک لیڈرشپ تھی، جماعت کا ایک مینیفیسٹو تھا. وہ جماعت نے اگر اپنے مینیفیسٹو پہ عمل نہیں کرایا تو میں نے تو آپ سے پہلے ہی ایک بات کہی ہے کہ واقعی ان کو اس کے اوپر پوچھنا چاہیے کہ مینیفیسٹو پہ عمل کیوں نہیں ہوا. لیکن اگر کل کو اس حکومت میں جس کا میں بھی حصہ ہوں اگر اس کے بارے میں کوئی سوال کرے گا تو میں تو اپنے محکمے کا ضرور جواب دے سکوں گا، لیکن میں کسی ساتھ والے وزیر کا تو جواب نہیں دے سکوں گا. سو میں اپنے حصے تک تو میں ضرور میرے بھائی آپ کو جواب دے ہوں. اگر آپ کو میرے محکمے کے بارے میں سوال ہوگا، اسی طرح اگر ان کی ذات کے بارے میں جس محکمے کے یہ انچارج تھے اس کا اگر سوال ہوگا تو یہ ضرور اس کے جواب دیں. اگر وہ حکومت جو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی تھی اس پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ سے یہ سوال جو آپ نے فرمایا یہ بالکل ہونا چاہیے اور میں آپ کے ساتھ ہوں اس بارے میں. دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی تو میں نے بھی ایک جوائن کی تھی، آپ کو یاد ہی ہے. اس میں 10 سال آپ ہمیں دیکھتے رہے، آپ وہ ہمارے ساتھ ہی تھے. دھرنوں میں بھی آپ ہمارے ساتھ تھے. یہ باقی جو دوست بیٹھے یہ بھی ہمارے ساتھ تھے. پھر اس پارٹی نے میرے ساتھ کیا کیا وہ اس وقت بھی آپ ساتھ تھے. تو کس سے گلہ کریں؟ ٹھیک ہے، کون ہمیں بتائے گا کہ وفا کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم تو کسی برے مشکل وقت میں کسی کو نہیں چھوڑا، حکومت میں چھوڑا، وزیر اعظم کے طور پہ ان کو چھوڑا. ٹھیک ہے، لیکن جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اپنے اچھے دور میں وہ بھی سب نے دیکھا. لیکن کوئی بات نہیں، ٹائم گزر گیا. ٹھیک ہے، ہم نے تو آج دیکھے صاف بات ہے، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ شاید اس دن اگر عمران خان صاحب نے، اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے ہمارے ساتھ وہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو آج میں اور میرے بہت سارے ساتھی اور جہانگیر خان ترین اور بہت سارے ساتھی آج انہی کے ساتھ اسی ساتھ والی بیرکس میں ہوتے. ٹھیک ہے، تو جو انہوں نے کیا بھائی وہ شاید اللہ نے ہمیں بچانا تھا. ٹھیک ہے، تو جو ان کے ذریعے ہمارے ساتھ رہ دیا، ورنہ ہم ان کو نہ چھوڑتے. اگر وہ ہمیں نہ چھوڑتے، ہمیں تو انہوں نے چھوڑا نہیں بھائی، ہمیں تو انہوں نے پکڑ کے اندر دے دیا. ٹھیک ہے، ہمارے بچوں پہ، میری بیٹی پہ پرچے کرائے، جہانگیر خان ترین کی بیٹی پہ پرچے کرائے. ٹھیک ہے نا، تو وفا تو بندے کے اندر ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، اس کو کسی کو سمجھایا نہیں جا سکتا، نہ کسی کو بتایا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل رکھے کہ ہم اپنی وفاؤں کو نبھائیں. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے کی تھی، میں اس کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو میں نے اپنی اسپیچ کی اس میں بھی بتایا کہ یہ جو ہماری محرومیاں ہیں اس کو ہمیں دور کرنا پڑے گا، اور ہمیں محرومیوں کے لیے اپنے دوستوں کو منانا پڑے گا، ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی. جو بھی بات ہوگی وہ ہماری انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مل کے ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کے کشمیر کے مسائل کو حل کریں گے، وہاں کی محرومیوں کو ہم دور کریں گے. یہ لیڈیز نہیں بول سردار صاحب میرا تعلق جو ہے وہ پونچھ آزاد کشمیر سے ہے، لیکن میں 24 ایئر لاہور میں رہی ہوں. میں آپ کی آئی وٹنس ہوں کہ 117 میں اور پی پی 149 میں ہم نے آپ کے کمپین میں آپ کا ساتھ بھی دیا اور کام بھی کیا. آپ نے جو ایجوکیشن کے لیے کام کیا، میں آئی وٹنس ہوں. شعیب صدیقی صاحب اور ڈاکٹر طیب صاحب کے ساتھ بھی ہم ان کا عمل کا پارٹ رہے ہیں. یہاں کوشچن تھوڑے سے مختلف ہیں، مجھے آپ پلیز کاٹیے گا نہیں، اجازت دیجیے گا. میں 2 کوشچن کروں گی، ایک آپ سے اور ایک ڈاکٹر ریاض صاحب سے، چونکہ میں ان کے خطے سے بھی بلانگ کرتی ہوں، ان کی بہن بیٹی بھی. محترم تنویر ریاض صاحب، استقلال پاکستان پارٹی نے خود کو کشمیر کی تیسری بڑی پارٹی کنسیڈر کرنے جا رہی ہے، اور یہ وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ آزاد کشمیر کے لیے کوئی اچھا کام کرنے کے لیے شاید وہ کر سکیں. موجودہ چناؤ میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی تحریک وہاں جہاں چل رہی ہے تو کیا یہ کام کر سکیں گے ابھی جو الیکشن مہم چل رہی ہے اس میں؟ دوسرا سوال میرا علیم خان صاحب آپ سے ہے، اگر یہ موقف تسلیم کر لیا جائے کہ صرف 5 سے زیادہ یا 10% لوگ اس وقت باہر نکلے ہوئے، تو جو وہاں پہ باقی عوام بیٹھی ہوئی ہے ان کے لیے ترسیل خوراک اور ان کے لیے جو ادویات ہیں اور باقی چیزوں کی رکاوٹ میں کون رسپانسیبل ہے؟ کیا سارا کشمیر اس چیز کا سارا حقدار ہے کہ ان کو بند کیا جائے؟ بند مطلب بند 2 تولے کے یا 2 لوگوں نے کہا ہے تو پورا کشمیر کیوں مستثر کرا؟ مشترکہ کوشچن ہے جناب قیادت سے میرا یہ سوال آخری ہے کہ کیا پاکستان اور کشمیر لازم اور مظلوم ہے؟ تو اس وقت کا شدید معاشی بحران اور تمام تر پریشانی ہے، تو ہم سب خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اور آنے والے ٹائم میں کیا ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے یا ہم نہیں بیٹھ کے اپنی کانفرنس کریں گے اور اپنے اپنے راستے دیکھیں گے؟ پلیز. بہت شکریہ. اچھی بات ہے، آپ نے بتایا کہ آپ میرے حلقے سے ہیں، پونچھ سے ہیں، تو بہت ساری چیزوں کے بیک گراؤنڈ سے آپ خود بھی ماشاءاللہ واقفیت رکھتی ہوں گی. دیکھیے جو اس وقت مظاہرین ہیں یہ جو کہ مختلف الخیال لوگ ہیں، کسی ایک گروپ کے لوگ نہیں ہیں، اس کے اندر مختلف پہلو پائے جاتے ہیں. حکومت کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان مختلف جو فریق ہیں، سماجی لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، وکلاء ہیں، مختلف تنظیموں نے کوششیں جاری رکھی ہوئی ہے، ان کے پیروکار بھی اور حکومت کے ساتھ بھی لے کے جاتے ہیں. حکومت آزاد کشمیر کا موقف یہ ہے کہ یہ پہلے دھرنا ختم کرے. ہم نے ان کی بہت ساری باتیں مانی ہیں. جو رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں وفاق نے کمیٹی بنائی تھی، اس کے کچھ 37 یا 38 پوائنٹ تھے، اس میں سے 36-37 پورے ہو چکے. صرف مہاجرین کی سیٹوں کا ایشو تھا، وہ چونکہ وفاق سے متعلق چیزیں تھیں، لیکن اس پر بھی ہمارا یہ خیال ہے کہ PMLN کی گورنمنٹ تھی تو اس چیز کو بھی حل کیا جا سکتا تھا، طریقہ انتخاب چینج ہو سکتا تھا، اسپیشل سیٹیں ہو سکتی تھی، بہت ساری چیزیں. لیکن میرا خیال ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں. لیکن اس وقت کی جو کیفیت ہے، جو آپ کا سوال تھا کہ الیکشن پاسبل ہے، الیکشن مشکل نظر آ رہے ہیں ہمیں، چونکہ اس وقت بالکل کمپین نہیں ہو سکتی. لوگ اگر سماجی تقریب میں، جنازے میں، شادی میں بھی جانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو روک لیا جاتا ہے، ان کو واپس کیا جاتا ہے. تو اس وقت مشکل صورت ہے. کچھ لوگ آپ کو معاشرے میں ایک خاص پرسنٹیج ہمیشہ ایسی رہے گی جو ہر بات سے نالا رہتے ہیں. وہ ایک خاص پرسنٹیج ہے. وہ ہمارے گھر میں بھی ہوتے ہیں، وہ ہمارے دفتروں میں بھی ہوتے ہیں، وہ ہمارے ارد و گرد بھی ہوتے ہیں. وہ لوگ وہ ہر وقت نالا رہتے ہیں، ہر بات سے نالا رہتے ہیں. وہ گرمی سے بھی نالا ہوتے ہیں، سردی سے بھی نالا ہوتے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کے علاوہ میرے خیال میں ہمارے سارے جو دوست ہیں وہاں پہ، جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کی اگر مشکلات ہیں اس کو دور کرنا چاہیے. ان کے مسائل جو آپ نے نشاندہی کی ہے اس کو ہم دور کریں گے انشاءاللہ. بالکل، میں نے آپ کو یہی کہا، میں آپ والی بات سے اگری کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ بندشیں دور ہونی چاہیے، اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا کردار ہوگا ہم آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتے ہیں کہ اس میں ہم اپنا کردار ضرور ادا کریں گے. جی صاحب بیٹھے ہیں میرے سامنے، یہ ہماری ریزرو سیٹ پہ آئے ہیں. یہ جس دن مجھے چھوڑنے آئے تھے، جس دن ہم سیٹ
जो वहाँ से इलेक्शन हार गए थे, तो जब मुझे छोड़ने आए थे तो उन्होंने कहा खान साहब तसल्ली में, हम भी तसल्ली में है, कोई बात नहीं, पहला इलेक्शन था, हम दबा के लड़ेंगे। 4 दिन बाद ये MPA बन गए, वो 5 सीटें आई, इनको भी रिजर्व सीट मिल गई, ठीक है। तो ये अगर अल्लाह ताला ने इनको MPA बनाना था तो मेरा क्या कसूर है इसमें, ठीक है, मुझे भी तो कसूर बता देना, ठीक है। अगर अल्लाह ने इनको MPA बनाना था, ये तो मुझे कह गए थे तसल्ली से कि भाई कोई बात नहीं, आपने पूरी इलेक्शन लड़ा, हमारे साथ राना नज़ीर साहब गए, हमारे साथ मियाँ खालिद साहब गए, हमने 1 महीना वहाँ कैंपेन की, हम गली गली महल्ले महल्ले फिरे, कोई बात नहीं, इलेक्शन हार गए, ठीक है। अब वो जो आज़ाद हमारे 5 दोस्त आए, मेरा सिर्फ गुजारिश ये है कि जब हमारे पे ये बात आप करें तो आप ये भी तो इस ख्याल करें कि ये 5 लोग अगर नून में जाते तो अपोजिशन में बैठते, अगर पीपल्स पार्टी में जाते तो सबसे आखिरी सीट पे बैठे होते, वो आखिरी वाली में। आज वो सबसे हरावल दस्ता बने हुए हैं IPP का, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 5 सबसे इंपॉर्टेंट लोग हो गए हैं हुकूमत साजी में। तो आप बताएं ना, आपसे सवाल करता हूँ, अगर आप उनकी जगह जीते होते आप कहाँ जाते, ठीक है। तो ये किसी सहाफ़ी पे खुदा ना खास्ता तनकीद नहीं थी जी। बेचारा के लिए 1 साल के लिए कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई कोई बात नहीं, ये हमारा हिस्सा थे, हमारा हिस्सा है, ठीक है। अगर कोई भूला शाम को वापस आ जाए, उसको भूला नहीं कर। भट्ट साहब, द ग्रेट भट्ट साहब। खान साहब, एक तो आपने टीवी के बारे में जो फरमाया कि बाद में क्वेश्चन हो रहे थे, वो मैं क्योंकि आपने खुद कहा जाता था कि कोई उधर पता नहीं उधर से आया है, इधर से आया है, उसने भेजा है या इसने भेजा है। एक तो कश्मीर के बारे में फरमा दें, बजाय इसके कल ये बात आए कि ये दोस्त आए हैं, उधर से आए हैं, इधर से आए हैं, उसने भेजा, इसने भेजा। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा, टीवी में आपने बहुत थोड़े अरसे में 5 सीटें ली, अभी आपके पास जो लोग बैठे हैं सब नॉन फेसेस हैं, इलेक्टेड हैं, तो कश्मीर में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि टोटल 3 हफ्ते रह गए हैं इलेक्शन, वहाँ क्या करें जी। अपना भट्ट साहब आपका जी। दूसरा, अभी क्योंकि आपने 30 साल का हवाला दिया कि जो जिम्मेदार थे वो किधर है, क्योंकि इस वक्त आप इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग नून के, और पीपल पार्टी के भी आप अलाइदार हैं, वो भी काफी है। तो ये चार्जशीट जो है, ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ थी या पीपल पार्टी के खिलाफ लास्ट, कि यहाँ आप मुस्लिम लीग नून के अलाइज हैं, टीवी में आप पीपल पार्टी के अलाइज हैं, कश्मीर में आपका क्या इरादा है? भट्ट साहब, ये इतने सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं। क्वेश्चन है सरदार साहब, आपका पीपल पार्टी से खिलाफ था 3 सीटों पे इलेक्शन लड़ते हैं, अभी आप फरमा दीजिएगा कि क्या जहाँ IPP से आप दूसरी सीटों में जाएंगे, ज्यादा जाएंगे, और अलीशान सोनी साहब अभी तक आज़ाद नहीं हुआ, ये क्या IPP के टिकट से लड़ेंगे, क्या आज़ाद है? ये अगर इजाज़त है तो मैं ही दे दूँ इसका जवाब। जो हमारे सरदार साहब हैं, ये 3 नहीं, जितनी सीटों पे चाहेंगे वहाँ से लड़ेंगे। सोनी साहब इंशाल्लाह ताला IPP के प्लेटफॉर्म से हमारी टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। ये जितने दोस्त आपको स्टेज पे बैठे नजर आ रहे हैं, ये सब IPP के कैंडिडेट्स हैं अगले इलेक्शन के। दूसरी बात ये है कि जिस तरह आपने गिलगित के लिए फरमाया, गिलगित में जो हमारे कैंडिडेट्स थे, बट सब जिस तरह आपने फरमाया ये बड़े नॉन फेसेस हैं, वो भी बहुत नॉन फेसेस थे। वहाँ पे राजा जलाल साहब जो थे वो एक्स गवर्नर थे, ठीक है। उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है गिलगित की सियासत में। इसी तरह हमारे हाजी गुलबर साहब जो हैं वो वहाँ के पुराने CM थे, और हमारे पास कई बुज़रा थे पुराने जो कि हमारे कैंडिडेट्स थे। पर बट साहब जब वो हारे तो हमने तो एक दिन भी नहीं कहा, आपने किसी प्रेस टॉक में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे सुना कहते हुए कि नहीं जनाब हमारे लोगों के साथ कोई अच्छा हो गया, बुरा हो गया। तो मैं सिर्फ जवाब इस बात का देना चाहता हूँ कि अगर हमें लोगों ने अगर भिजवाए थे तो फिर लोगों ने हराने के लिए भिजवाए थे हमारे पास।
तो अगर हराना ही था तो फिर हमारे पास भिजवाने की क्या जरूरत थी, वो वैसे ही अपने अपने घर पे हार जाता। ठीक है, तो मेरे भाई बात ये है भट्ट साहब कि अगर आपने सियासत करनी है तो आपके पास ऑप्शंस 1 2 3 ही होती हैं। हम जब गिलगित में गए तो वहाँ पे हमें कहा गया कि जनाब यहाँ पे आपके साथ ज़्यादा वो लोग आए हैं जो पीटीआई का हिस्सा थे, और जब उन्होंने पीटीआई छोड़ी तो नून के पास भी कैंडिडेट मौजूद था हल्के में, पीपल्स पार्टी के पास भी कैंडिडेट मौजूद था हल्के में। आज हमारे पास जब कैंडिडेट मौजूद हो जाते हैं तो क्या कोई और पार्टी उस कैंडिडेट की जगह आईपीपी में आ सकता है? नहीं आ सकता। हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं या आईपीपी में बैठे हुए हैं, तो आप बताएं कल को कोई और पार्टी कहे कि जनाब अब हमने आना है, तो आप अपने कैंडिडेट को फारिग कर दें, तो भट्ट साहब ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह उनके पास भी मुमकिन नहीं था। आज भी यहाँ पे ये मसला हुआ। ठीक है, हमारे बहुत सारे दोस्त अगर वो किसी पार्टी से आए हैं, जो इनका मुतालबा था, मैं पीपल्स पार्टी के साथ जो भी इनका ताल्लुक था या मुतालबा था, ठीक है, मैं तो उस पर राय नहीं देना चाहता। उससे आपने बात की, मेरा प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। जितनी इज्जत हमने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से ली है, हमें उनसे कोई गिला नहीं। देखिए साफ बात है, अगर कोई गिला होगा तो मैं बिल्कुल इतनी हिम्मत रखता हूँ कि मैं आपको बता सकूँ। और मैंने उनको एक बहुत मेहनती, काम करने वाला और बहुत ग्रिप रखने वाला अपने मामलात में, वैसा एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे वज़ीर आज़म देखा। मैंने वज़ीर आज़म इससे पहले भी देखे हैं भट्ट साहब, वो भी आपको पता है। ठीक है, और उनके काम के औकात भी देखे, उनके काम के तरीके भी देखे और इनके भी देखे। तो इसमें मुझे कोई कहने में यार नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को मैंने एक बेहतरीन जो है वो शख्स देखा है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ पीपल्स पार्टी भी है हुकूमत में। क्या हम पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में हैं तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन नहीं लड़ते? क्या नून इलेक्शन नहीं लड़ती पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़? अभी लड़ी है जीबी में, अभी लड़ रही है आज़ाद कश्मीर में। तो सियासत तो हर एक की अपनी अपनी है, मंशूर हमारा अपना है। ठीक है, कल को क्या होता है क्या नहीं होता इंशाल्लाह ताला भट्ट साहब, हो सकता है हमें किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े। आप उस तकरीब में शामिल होंगे जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब हलफ उठा रहे होंगे। तो अभी से फ्यूचर की बात है, फ्यूचर तो मेरे मालिक को पता है। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसका यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बस बहुत शुक्रिया जी। अब